دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے چکن گونیا بخار کے بعد ہونے والی کمپلیکیشنز کے متعلق بات کی تھی. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان کمپلیکیشنز کا کیا علاج ہو سکتا ہے اور اگر یہ کمپلیکیشنز ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، جوائنٹ پین. یہ چکن گونیا کی سب سے کامن کمپلیکیشن ہے. اس سے جو جوائنٹ زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان میں فنگرز، ریسٹ، اینکل اور نی جوائنٹ شامل ہیں. 20 to 40% لوگوں میں یہ درد کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک بھی رہ سکتا ہے. اب ہم ان طریقوں کے متعلق بات کریں گے جن پر عمل کر کے ہم اس درد میں کمی لا سکتے ہیں. ریسٹ. دیکھیں، جوڑوں کو آرام دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی زیادہ موومنٹ ہوگی سوزش میں اضافہ ہوگا، درد اور سوجن بڑھ جائے گی. ہائیڈریشن. اگر آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے گی تو انفلیمیشن میں کمی آئے گی اور اس طرح آپ کا درد بھی کافی بہتر ہوگا. اس کے لیے جوسز اور فلوئڈز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. مائلڈ ایکسرسائزز. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ذریعے جوڑوں کو موو کرنا بہت اہم ہے. اس سے جوڑوں کی اسٹفنس میں کمی آئے گی. یہ ایکسرسائز آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ہاٹ اینڈ کولڈ کمپریسز. یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں میں ہاٹ اینڈ کچھ لوگوں میں کولڈ کمپریسز زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اس لیے جس سے بھی آپ کو فائدہ ہو اس کو استعمال کریں. کولڈ کمپریسز اگر اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آئس کو بھی ٹاول میں رکھ کر یا کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اپنے جوڑوں پر 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھیں. یہ عمل آپ دن میں 3 سے 4 بار کر سکتے ہیں. اسی طرح ہاٹ واٹر باٹل اور ہیٹنگ پیڈز کو بھی جوڑوں پر 10 سے 15 منٹ رکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ گھر میں موجود نہ ہو تو گرم تولیے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ عمل بھی دن میں 3 سے 4 بار کر سکتے ہیں. ہوم ریمیڈیز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے گھریلو نسخے ہیں جن کے استعمال سے ہماری انفلیمیشن یا سوزش میں کمی آ سکتی ہے اور یہ ہمارے درد اور سوجن میں بہتری لا سکتے ہیں. جنجر، ادرک. یہ ہر گھر میں موجود ہے، ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اس کو کچا بھی چبایا جا سکتا ہے. اس کی چائے بھی بنا کر پی سکتے ہیں جس کے بہت سارے فائدے ہیں. ٹرمرک، ہلدی. ہلدی کا استعمال بھی ہمارے ہاں کھانوں میں عام ہے. اس کا اپنے کھانوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دودھ میں ہلدی ڈال کر بھی پی سکتے ہیں. گرین ٹی. گرین ٹی کے فائدوں کے متعلق میں اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. آپ اس کو بھی اپنے روزانہ کے استعمال میں لا سکتے ہیں. کلوو، لونگ. لونگ کو کھانوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر چبا سکتے ہیں. اس کو اپنی چائے میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے آئل کو بھی اپنے جوائنٹس پر استعمال کر سکتے ہیں. یوکیلپٹس آئل. اس کے آئل کو اپنے جوڑوں کے مساج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے درد میں کمی لا سکتے ہیں. سن فلاور سیڈز. جوڑوں کے درد میں یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے. میڈیسنز. اگر درد مائلڈ ہے اور قابل برداشت ہے تو پیراسیٹامول یا ایسیٹامینوفین استعمال کی جا سکتی ہے. اگر درد زیادہ ہے تو اس وقت آپ اینسیڈس یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان میں آئیبوپروفین جو مورٹن یا ایڈول کے نام سے بھی آتی ہے، نیپروکسن جو کہ ایلیف کے نام سے آتی ہے، ڈائکلوفینیک سوڈیم جو کہ والٹرین کے نام سے آتی ہے. میں نے یہاں آپ کو ان میڈیسنز کا جینرک نیم بھی بتا دیا ہے. ہر ملک میں اس کا برانڈ نیم مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کا فارماسسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے ملک میں کس نام سے اویلیبل ہے. دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میڈیسنز آپ کے اسٹمک کو بھی اپسیٹ کر سکتی ہیں اور انہیں کبھی بھی خالی پیٹ نہیں لینا ہے. وہ لوگ جن کو پیٹ اور کڈنیز میں کوئی کرونک پرابلم ہو تو ان کو چاہیے کہ ان دواؤں کو لمبے عرصے تک لینے میں ضرور احتیاط کریں اور اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں. دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آرام، ایکسرسائز، کولڈ یا ہارٹ کمپریسز اور گھریلو نسخے یہ سب مل کر انفلیمیشن میں کمی لاتے ہیں اور درد اور سوجن کو کم کرتے ہیں. ہر انسان کی باڈی کا سسٹم مختلف ہوتا ہے.
کچھ لوگوں میں ایک چیز بہت فائدہ کرتی ہے جبکہ وہی چیز دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی. اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں کا ذکر میں کر چکا ہوں ان پر عمل کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی علامات کو بہتر کرنے کے لیے کون سی ریمیڈی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. نمبر 2، فٹیگ ویکنس. زیادہ تر لوگوں میں چکن گونیا بخار کے بعد تھکاوٹ اور کمزوری کی شکایت ملتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک ہیلدی ڈائٹ لیں تاکہ ان کا انرجی لیول بہتر ہو اور ان کی ریکوری بھی جلد ہو سکے. اس کے ساتھ انہیں چاہیے کہ ریکور ہونے کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز میں آہستہ آہستہ اضافہ کریں اور اپنی باڈی کو تھوڑا ٹائم دیں تاکہ وہ دوبارہ سے ٹیون اپ ہو جائے. نمبر 3، اسکن کمپلیکیشنز. عام طور پر اسکن میں ہونے والی تبدیلیاں جیسے کہ ریشز، پگمنٹیشن اور پیلنگ آف اسکن کچھ دنوں کے بعد بہتر ہو جاتی ہیں. اگر ان میں کسی قسم کی خارش ہو تو آپ اپنے فارماسسٹ سے مشورہ کر کے کوئی بھی اینٹی ہسٹامین میڈیسن لے سکتے ہیں. نمبر 4، آئیز کمپلیکیشنز. آئیز کی لیئرز میں اگر انفلیمیشن ہو جائے تو یوویائٹس، ریٹینائٹس اور آپٹک نیورائٹس بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی کوئی ریڈنس نہ ہو اور آپ کی ویژن صحیح ہو، یعنی اس میں کوئی دھندلا پن نہ ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. نمبر 5، نیورولوجیکل کمپلیکیشنز. برین میں اگر انفلیمیشن ہو جائے تو انسیفلائٹس، میننجائٹس اور سیجرز بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی قسم کی ڈیزینس یا کوئی چکر آئیں اور کوئی دورہ پڑے تو ضرور آپ ایسے مریض کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں کیونکہ اس کا علاج اور اس کی مانیٹرنگ صرف ہاسپٹل میں ہی ممکن ہے. نمبر 6، ہیپیٹک کمپلیکیشنز. اگر پیٹ میں مسلسل درد رہے، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو یہ ہیپیٹائٹس یعنی لیور کی انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں تاکہ وہ لیب ٹیسٹ کے ذریعے اس کو کنفرم کر سکیں. نمبر 7، کڈنی کمپلیکیشنز. یہ عام طور پر ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں جن میں پہلے ہی سے کڈنی کا پرابلم موجود ہو. اس لیے کڈنی کے مریضوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی تکلیف کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. نمبر 8، کارڈیو ویسکولر کمپلیکیشنز. اگر چکن گونیا ہونے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز رہنے لگی ہے یا آپ کو پیلپٹیشن رہتی ہے یا کبھی سینے میں درد محسوس ہو، خاص طور پر وہ لوگ جو ہارٹ کے مریض بھی ہیں، اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ اپنے کارڈیالوجسٹ کو ضرور دکھائیں. کمپلیکیشنز ان نیو بورن. چکن گونیا کی ایک سیویئر کمپلیکیشن انسیفلوپیتھی ہے. اس لیے وہ خواتین جو پریگننٹ ہوں اور ان کو چکن گونیا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی گائنیکالوجسٹ سے اپنا معائنہ ضرور کرائیں، خاص طور پر جب آپ پریگننسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی پہلے 3 مہینے میں ہوں. دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. ان مفید معلومات کو اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.